تعلیمی ضرورت کے تحت، ابتدائی تعلیمی ضرورت کے تحت یہ چیزیں ضروری ہوتی ہیں کہ کون کس تاریخ میں پیدا ہوا، کون کس تاریخ میں اس دنیا سے گیا۔ اب شہادت کی تاریخ میں کتنے اختلافات ہیں؟ حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کی شہادت کی تاریخ میں اختلافات ہیں یا نہیں ہیں؟ ہیں۔ اس اختلاف کو مٹانے کے لیے کیا ائمہ معصومین علیہم الصلوۃ والسلام قادر نہیں تھے؟ ایک قطعی بات کہہ دیتے کہ یہ تاریخ شہادت ہے، اس کو نہ بھولنا۔ واضح ہے؟ متوجہ ہیں آپ؟ ولادت کی تاریخ، تمام معصومین کی ولادت کی تاریخ اکثر جو بہت مشہور ہیں، آپ جب تاریخ کتابیں دیکھیں گے نا تو اس میں ملے گا کتنا قول ہے۔ اب ظاہر ہے یہ سب بحثیں حوزے میں تو چھیڑی جا سکتی ہیں نا۔ مولا امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کی تاریخ ولادت کیا ہے؟ کوئی سوچ بھی سکتا ہے کہ اس میں کوئی اختلاف ہوگا؟ 13 رجب، کتابیں اٹھا کے دیکھیے کتنے اختلافات ہیں۔ کوئی کہتا ہے رجب میں ولادت ہوئی، کوئی کہتا ہے شعبان میں ولادت ہوئی، کوئی کہتا ہے رمضان میں ولادت ہوئی، کوئی کہتا ہے 7 ذی الحجہ میں ولادت ہوئی۔ یہ غیروں نے نہیں قول نقل کیے ہیں، ہمارے علماء نے نقل کیے ہیں، ہمارے علماء نے۔ عوام الناس اچھا ہے کتابیں نہیں پڑھتے۔ صلوات پڑھ دیجئے محمد والے۔ ابھی ذرا بلند تر پڑھ دیجئے تاکہ میں پڑھ سکوں۔ وہ 13 ہے، درست ہے، میں شک نہیں پیدا کر رہا ہوں، میں کہہ رہا ہوں یہ اختلافات ہیں یا نہیں ہیں؟ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تاریخ ولادت، اختلافات ہیں یا نہیں ہیں؟ عامہ کے ہاں بھی ہیں اور خاصہ کے ہاں کیا نہیں ہیں؟ علامہ کلینی نے کافی میں کیا تاریخ ولادت لکھی ہے؟ 12 ربیع الاول لکھی ہے، 17 بھی ہے، 12 بھی ہے، ہمارے علماء نے لکھی ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دنیا سے مفارقت کے بارے میں جو تاریخیں ہیں اس میں 28 صفر بھی ہے، 2 ربیع الاول بھی ہے، ہمارے علماء نے لکھی ہیں، اور بھی تاریخیں۔ کیا معصومین علیہم الصلوۃ والسلام کہہ نہیں سکتے تھے دیکھو یہ ایک تاریخ یاد رکھنا، قصہ ختم؟ ہوا ایسا؟ توجہ رکھیے گا عزیزان گرامی، بہت اہم بحث ہے، بہت دقیق ہے، بہت ظریف ہے، بہت لطیف ہے، اور اسے اس فقیر سے قبول کر لیجئے گا۔ ہماری روایتوں میں اب اسے کمزوری سمجھیں گے آپ، نقص سمجھیں گے، کمی سمجھیں گے؟ معصومین نے آخر طے کیوں نہیں کر دیا؟ ایک مبنا سازی کی بحث ہے یہ۔ معصومین نے کیوں نہیں طے کر دیا کہ یہ تاریخ ہے؟ یہی نہیں کہ نہ کسی کی ولادت کی قطعی تاریخ بیان کی، نہ کسی کی شہادت کی قطعی تاریخ بیان کی، شب قدر بھی تو قطعی نہیں بیان کی۔ اس میں حکمت کیا ہے؟ اب جب ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ کیفیت پورے ہمارے اسلامی ادب میں ہے تو اسے نقص نہیں سمجھنا چاہیے، اسے یا کمال سمجھنا چاہیے یا کسی کمال کی بنیاد سمجھنا چاہیے۔ ایک دو مسئلے میں تو ہے نہیں یہ بات۔ ایک صلوات پڑھ دیں محمد والے۔ احسنتم، جزاکم اللہ، جزاکم اللہ۔ تو بھئی ایک مسئلے میں ہوتا، دو مسئلے میں ہوتا کہ یہاں 4 روایتیں ہیں، یہاں 2 روایتیں ہیں، یہاں 3 روایتیں ہیں، تو بات سمجھی جاتی کہ بھئی اس کا کوئی معالجہ کیا جائے، اس کا کوئی معالجہ کیا جائے۔ آجا حضور کی ولادت اختلاف، حضور کی شہادت اختلاف، جناب زہرا سلام اللہ علیہ کی ولادت اختلاف، شہادت اختلاف، مولا امیر المومنین اسلام کی ولادت اختلاف، کم سے کم 6 یا 7 قول ہیں۔
شہادت اس میں بھی ہے اختلاف، کم سے کم 1-2 دن کا تو ہے ہی ہے، اور تمام معصومین کے ساتھ، اور یہاں تک کہ شب قدر. اس کے معنی یہ ہے کہ یہ مسئلہ 1-2 مسئلہ سے متعلق نہیں ہے، یہ بات یہ ایک عمومی مظہر ہے. اس کے معنی یہ ہیں کہ زمانے کی تعیین اس لیے نہیں کی جا رہی ہے کہ تم جو زمانے کے اسیر ہو تمہارا ذہن اتنا بلند ہو جائے کہ زمانے پر حکمراں ہو سکو، زمانے کے اسیر نہ رہو. ابھی مطلب ادا نہیں ہوا، آپ نے بہت خوب کہہ دیا، وہ تو میں نے سن لیا. ہم زمان و مکان میں اسیر ہیں نا اس وقت، اس جسم کی وجہ سے. ہماری روح، ہمارا ذہن انسانی، روح انسانی جو حق نے ودیعت فرمایا ہے، یہ کیا زمانی اور مکانی ہے؟ تو مجرد کسے کہتے ہیں؟ پھر مجرد کسے کہتے ہیں؟ حضرت آدم علیہ السلام کا وہ جسم جو آب و گل سے تیار ہوا تھا وہ تو محدود تھا. فَإِذَا نَفَخْتُ فِيهِ مِن، یہ روح ہی، جس روح کی نسبت اس ذات نامتناہی سے ہو، وہ متناہی کیسے ہو سکتی ہے؟ جس روح کی نسبت ذات نامتناہی سے ہو وہ متناہی کیسے ہو سکتی ہے؟ مقصد یہ ہے کہ زمان و مکان کا سانچہ ٹوٹے اور تمہارا ذہن زمان و مکان کے حدود سے باہر نکلے. اب یہ ایک مبنی ہے، یہ اس کی تطبیق کئی جگہ اپنے حسب حال ہوگی. فقہ میں الگ ہوگی، عرفان میں الگ ہوگی، کلام میں الگ ہوگی، ادبیات میں الگ ہوگی. دوسری بحث، ابھی تو ہم روایات کی بات کر رہے ہیں. قرآن میں آ جائیے. قرآن مجید میں آج اکثر بہت سے مفسرین بہت سا کاغذ سیاہ کرتے ہیں اس بحث میں کہ اس میں تاریخی مطالب لے آتے ہیں. جناب آدم کا تذکرہ کہیں آیا؟ اب یہ بحث شروع ہوگی کہ یہ آدم کب پیدا ہوئے تھے، کتنے ہزار سال پہلے. حضرت آدم ہمارے باپ، ہمارے بابا آدم کتنے ہزار سال پہلے؟ کوئی کہتا ہے 6-7 ہزار سال پہلے، کوئی کہتا ہے نہیں صاحب 14-15 ہزار 16 ہزار سال پہلے پیدا ہوئے تھے. بس ادھر سائنسداں آ کے کہتے ہیں کہ آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں، ہم نے تو اس زمین کی کھدائی کی، پہاڑوں پہ گئے، غاروں میں گئے، ہم نے تلاش کیا، انسان کے پاؤں کے نشان ملے، انسان کے ہاتھ کے نشان ملے، انسان کی کھوپڑیاں ملیں، انسان کی پسلیاں ملیں، ڈھانچے ملے، اور جب ہم نے انہیں سائنسی طریقے سے تجربہ گاہ میں لے جا کر جانچا، پرکھا، دیکھا سائنسی اصول کے تحت کہ کتنے قدیم ہیں، تو معلوم ہوا لاکھوں برس پرانے ہیں. آپ کہہ رہے ہیں کہ 17 ہزار برس پہلے آئے تھے. مثلا اب بھائی افاضل کے لیے نہیں، کچھ باتیں جو ہیں اپنے بہت چھوٹے بھائیوں کے لیے اور بچوں کے لیے بھی کہہ دی جاتی ہیں. مثلا یہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم سے کتنے برس پہلے گزرے ہیں؟ 1400-1500 برس. ان سے پہلے جناب عیسیٰ تقریباً 600 برس، 650 برس، 570 کے قریب ولادت ہے. ان سے پہلے جناب موسیٰ تو 2-3 ہزار برس. ان سے پہلے جناب ابراہیم 2-3-4 ہزار برس. اس کے بعد جناب نوح اور جناب آدم. تو کل ملا کے یہ ہے کہ 16-17 ہزار برس پہلے جناب آدم آئے تھے. ٹھیک ہے نا؟ ادھر مفسر اپنی تاریخ دانی کا ثبوت دیتا ہے، ادھر آ کے سائنسداں کہتا ہے کہ یہ آپ کیا بیان کر رہے ہیں، اور سائنسداں اس بنیاد پر ریجیکٹ کر دیتا ہے. اور عام طالب علم جو یونیورسٹی اور کالج اور اسکول میں پڑھتا ہے اس کا ایمان متزلزل ہو جاتا ہے. کہتا ہے یہ مذہبی لوگ صحیح کہہ رہے ہیں یا سائنسداں صحیح کہہ رہا ہے؟ اور فرما رہے ہیں آپ یہ مسائل ہیں یا نہیں؟ جناب نوح اور ان کا واقعہ، تاریخی بحثیں کتنی ہوتی ہیں. کہاں طوفان آیا تھا، کس جگہ سے طوفان آیا تھا، اور کتنی مساحت تک طوفان گیا، اور کتنے دنوں تک طوفان گیا، اور جودی جو پہاڑ ہے اس سے مراد کون سا پہاڑ، وغیرہ 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 وغیرہ. اسی طرح تمام انبیاء سے متعلق تاریخی بحثیں ہیں، تفسیروں میں ہیں بھری ہوئی، ہماری حدیث کی کتابوں میں ہیں.
اور ان میں اتنا اختلاف ہے کہ بہت سی روایتوں کو رد کرتے ہیں یہ کہہ کر یہ اسرائیلیات ہیں، یہ خرافات ہیں، یہ موضوعہ حدیثیں ہیں، یہ مجعولہ روایتیں ہیں، ان سے ہمیں کام لینے کی ضرورت نہیں ہے، یہ یہودیوں نے گڑھ گڑھ کے داخل کر دیا۔ اچھا، ہم نے قرآن میں دیکھا ہمیں زبان پر قدرت ہے، ہم اچھے سے اچھے طریقے سے تاریخ لکھ سکتے ہیں، بیان کر سکتے ہیں، سن، دن، وقت، ساعت۔ کیا اللہ سبحانہ و تعالی سن، وقت، دن اور ساعت بیان نہیں کر سکتا تھا؟ یہ پورے قرآن میں کسی نبی، کسی پیغمبر، کسی واقعے کا دن اور تاریخ اور واقعہ کیوں نہیں بتایا گیا؟ توجہ ہے؟ یہ سوال اہم ہے یا نہیں ہے؟ کتنا اہم سوال ہے۔ پورے قرآن مجید میں حضرت آدم کو کب پیدا کیا تھا بیان کر دیتا۔ اس کے معنی کیا ہیں؟ توجہ برقرار رکھیے گا بزرگان محترم اور عزیزان گرامی۔ قرآن کا اسلوب یہ نہیں ہے کہ آپ ان کرداروں کو قرآن مجید نے افراد سے متعارف نہیں کرایا ہے، کرداروں سے متعارف کرایا ہے۔ قرآن مجید نے یا احکام دیے ہیں یا کردار۔ افراد کو متعارف کرانا مقاصد قرآن میں سے نہیں ہے۔ آدم ایک فرد نہیں، ایک کردار کی حیثیت سے پیش کیا ہے۔ نوح کو ایک فرد نہیں، ایک کردار کی حیثیت سے پیش کیا ہے۔ ابراہیم کو ایک فرد نہیں، ایک کردار کی حیثیت سے پیش کیا ہے۔ موسیٰ اور عیسیٰ اور ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو افراد نہیں، کرداروں کی حیثیت سے پیش کیا ہے۔ اور افراد کے لیے ولادت اور وفات ہوتی ہے، کردار لازوال ہوتا ہے، اس کے لیے وفات نہیں ہوتی۔